چہرے پر دھبے پڑنے پر. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. یہ بخاری کی روایت. جلنے پر. محمد بن حاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ اس پر لعاب پھونکتے جاتے, یعنی اس طرح کر کے لعاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفه انك انت الشافی. اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے, تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما, تو اسے شفا عطا فرما, کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے. قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. دم کرنے کی شرائط. نمبر 1, اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو, ان کے ذریعے دم کیا جائے. تو اللہ کا کلام جس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے, آیت الکرسی بھی ہے, معوذتین بھی ہے, سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں, ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ناموں سے. نمبر 2, عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو, کلیئر الفاظ ہو, مجہول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو. کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو. آپ نے کبھی تعویذ دیکھے ہوں گے, اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو الفاظ واضح ہوں, نمبرز نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر دم پیش کیے. آپ نے ان کی اجازت دے دی, یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندیدہ.